بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا کہ لاسٹ کروسیڈ، بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر جھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہ۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ ہوا، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات نہ ہونا ہے، میں پہلی بات پرچ کر رہا ہوں، وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹیوز ہیں، نیو کنزرویٹیوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے،
ہیکل کو وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوش ہوگی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے نا، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی کی شرائط ہے۔ چمن کے مالک اگر بنا دیں موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بقیدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا، وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش میں پتھراؤ گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ساتھ، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا خبر لو ان کو، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ہے ایک آدمی سے زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی، پھر وہاں سے واپسی پہلے دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا ہے، جو چاہے کر دے۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں۔ یہ تکلیفیں جھیلی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں،
پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوری. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے. تو بات جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی، جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی. اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں چلاؤ تو کیا لگا کر پتھر اٹھا اٹھا کر صندوق میں سے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے. یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کا، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست اس کا پڑھنا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ وترک منہ موضع نبیرۃ فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا صددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه إمام البخاري وإمام مسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنا. ختم نبوت میں جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی. یہ عقلی اور نقلی 2 الفاظ کو سمجھ لیجئے. اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا لفظ. نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا. ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں. اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں. نقل سے مراد کیا ہے؟ وہی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو نقل ہوئی، منتقل ہوئی. اسی کے معنی میں منتقل ہونا. پھر وہ وہی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو. یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے. پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. اصل دین تو وہ ہے. پھر آپ سنت رسول بھی منقول ہے. صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہے وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے. محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا. تو یہ ہے نقل. تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقل کہلائے گی، نقلی دلیل. اس کے مقابلے میں عقلی دلیل. عقل میں کیا دلیل؟ اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجیے. قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرق محمد رسول اللہ. حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کرتی جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ، جب اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو. لیکن حبل اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں. اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ حدیث. القرآن و حبل اللہ المتین ممدود من السماء الى الارض. قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان و زمین کے درمیان چلی ہوئی. ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں.
آپ کے چہرے پر بشاشت کے خوشی کے آثار آئے ہوئے، آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب تھا، الستم تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ اب کیا جواب ہے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں، اس پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، یہ قرآن میں چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ اب یہ مذاق کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دی، یہ بھی مانی ہے، یہ بھی مانی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی۔ کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب کی آپ بحث نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، تو حسن کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کسی طرح کا یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا، اگر قرآن میں ایسا لفظ آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے، اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبی۔ اب اس کے بعد ہی کیا ہے؟ ختم کے معنی تو یہ ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں۔ ایک یہ ہے کہ سکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معلوم، میں نے اپنا کام پورا کرنا، تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہے، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ سکتا ہے، اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو دلی نبی ہوں، میں تو بروجی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کو بروزگار کیا۔ اب اس کا کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو گئی، اب یہاں کوئی شک نہیں رہا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ کا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہاءاللہ، وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا، بہائی وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا کیا ہے؟ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ وہ ذرا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو بھی کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے، رسول ختم نہیں ہوا، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا رسول تو ہوتا ہی وہ جو نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی یہ رسول 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے پاس چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان نبی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہے ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے کسی نبی کا یا انتقال ہوتا تھا کوئی ایک اور نبی اس کی جگہ پر نہ بھیج دیتے۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان کی جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھی، بھی نبی تھی۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا، لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن ڈال دو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے، جانشین ہوں گے،
خلفاء ہوں گے، خلفاء راشدین بھی ہوں گے، پھر بعد میں وہ خلفاء بھی ہوں گے کہ جو راشدین تو نہیں ہوں گے، بہرحال اپنے آپ کو خلفاء کہلائیں گے، بنو امیہ کے خلفاء اور بنو عباس کے خلفاء اور ترکوں کے خلفاء۔ خلافت جو ہے 400 برس تک ترکوں میں رہی، لیکن خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے، جب حضور غزوہ تبوک کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینے میں آپ نے کہا تم یہاں رہو۔ انہوں نے شکوہ کیا، حضور آپ اور آپ کے دوسرے دوست، آپ کے ساتھی تو جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اور مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کر جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ پیچھے تو کیونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر تو یہ تھا کہ ہر مسلمان کو جانا ہے، یہ نفیر عام اس سے پہلے کبھی نہیں حضور کی سیرت میں، غزوہ بدر ہو یا غزوہ ہو، نفیر عام کبھی نہیں، یہ نفیر عام ہے کہ مرتبہ ہر مسلمان پر ہر راز میں جانا، اللہ یہ کہ کوئی آ کر اپنا عذر پیش کر کے اجازت لے لے۔ منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کی، اجازت لے لی، لیکن اکثر تو جو ہے اہل ایمان تھے وہ تو گئے، اب رہ گئے کون؟ بچے اور عورتیں۔ تو آپ مجھے ان میں بٹھا کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ حضرت موسیٰ جب گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طلب کرنے پر کوہ طور پر، جہاں آپ کو تورات ملنی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ تو اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا بھی وہی مقام ہو جو میرے ساتھ جو کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا؟ لیکن دیکھ لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہاں پر بھی وضاحت کرنا، مبادہ کو شائبہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی مغالطے کی جگہ پیدا ہو جائے، کہیں کوئی امکان پیدا ہو جائے۔ کیا اب اس میں بھی امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو وہ تو نبی تھے، وہی رسول تھے، فرماتے کو یہ اس میں مغالطہ نہ ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں شائبہ بھی پیدا نہ ہونے پائے شک کا، اتنا اہتمام حضور کی احادیث میں کر دیا گیا۔ یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ یہاں اصل میں منکرین حدیث کا معاملہ سمجھ لیجیے، وہ لوگ جو ہے حدیث سے محروم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، تو پھر تو کہیں پر کوئی حفاظت رہے گی، نماز کا نظام نہیں بنتا اگر آپ جو ہے حدیث کو سامنے نہ رکھیں، یہ پورا نظام جو ہے درم برم ہو جائے گا۔ اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے وضاحتیں آنے سے جو حد بندیاں ہو گئی وہ حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ جو عقلی دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ دین اور ہدایت حضور پر کامل ہو گئے۔ اب سادہ سی بات ہے، یہ پانی لبالب بھر دیا گیا گلاس میں، تو اب آگے کون سا پڑے گا پانی اس میں؟ ایک دلیل سادہ سے کسی دیہاتی کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے دلیل کیا استعمال کی، ایک اپنی دلیل انہوں نے بھی استعمال کی۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ عوام کو اپیل کرنے والی باتیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ جو ہے آسمان پر اٹھ جائے کیسے، اور وہ زندہ ہے آسمان پر؟ اس سے اس نے مسئلہ پیدا کیا۔ اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس معاملے کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے تو بات پہلو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہوئی۔ بہرحال اسی طریقے کی دلیل یہ تھی وحی اور نبوت رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ اب بتائیے عام آدمی کو دلیل جو ہے اپیل کرے، نبی تو رحمت ہے اور رحمت للعالمین حضور ہے، نبی اللہ کی رحمت جو ہے ختم ہو سکتی، وحی تو نعمت ہے، رحمت ہے، رحمت ختم ہو سکتی؟ اس کا جواب کیا ہے وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ عقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت۔ دیکھیے ہدایت جو کہ وحی کا اور نبوت کا اصل مقصد تھا، اس ہدایت کے لیے لفظ نعمت بھی آتا ہے، اسی کے لیے نور بھی آتا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے نور ایک ظاہری ہے، اس کے راستے میں ہم اس کی روشنی میں راستہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اندھیرا دھوپ ہو جائے اگر، وہ تو خیر دن کی بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے اندھیرا رہے گا، لیکن رات کو اگر بجلی چلی جائے تو سب موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے، معلوم ہے کہ ہے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ روشنی نہیں۔ تو دنیا میں جس طریقے سے ظاہری روشنی ہے تو انسان جو دنیا میں دیکھتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، چلتا ہے، اسی طرح اپنی پوری زندگی میں راستہ صحیح چلنے کے لیے ایک باطنی روشنی درکار ہے، وہ ہے جو وحی ہے اور ہدایت کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے۔ اسی کو نعمت کا کیوں نعمت کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ دی، صحت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ہدایت نہیں ہے، اسی صحت کو غلط جگہ استعمال کرو گے، گناہ کمانے کے لیے استعمال کرو گے، جرائم کے لیے استعمال کرو گے، لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرو گے، اب یہ نعمت کہاں رہی؟ یہ تو رحمت ہو گئی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم بیمار بن کر پڑے ہوتے بستر کے اوپر، تو ان کاموں سے تو بچ گئے۔ دولت نعمت ہے لیکن صرف اس وقت جبکہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے، کچھ جھرنے کرو گے۔
اللہ تللے کرو گے، جو بھی کرو گے، عیاشیاں کرو گے، اور لوگوں کے اندر جو ہے غریبوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرو گے، یہی کرو گے بس دولت کے ساتھ۔ اگر تمہارے ساتھ ہدایت نہیں ہے، اولاد نعمت ہے بشرطے کہ وہ صالح اولاد اور تم نے اس کی صحیح تربیت کی، اس کا حق ادا کیا، ورنہ وہی اولاد جو ہے سوہان روح بن جاتی، بڑھاپے میں آ کر اس طرح ستاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر پناہ مانگتے اللہ کی اولاد۔ تو اس معنی میں جو وحی ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، وہ نعمت ہے، وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ ہدایت کامل ہو گئی۔ اگر تو ہدایت پہلے دن سے چلی آ رہی ہوتی ہے ایک ہموار انداز میں تو بات اور تھی، ہدایت درجہ بدرجہ بڑھی ہے۔ جیسے نوع انسانی ایک عہد طفولیت بھی تھا، جیسے ایک بچہ ہے آپ کے پاس، وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ سے PhD کا استاد رکھ دیں، وہ کیا پڑھائے گا؟ کیا فلسفہ پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی ابھی بیٹا پڑھائے گا وہی جو پڑھ سکتا ہے۔ تو جب نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے عالم طفولیت میں تھی تو بڑی بنیادی باتیں بتا دی گئی، ذرا اور آگے بڑھا تو اور بتا دی گئی، اور آگے بڑھا 10 کمانڈمنٹس تورات میں دے دیے گئے، اور جب بالغ ہو گیا پوری طرح باشعور سمجھنے کے قابل تو قرآن نازل ہوا اور ہدایت کامل کر دی۔ اب یہ کامل ہو جانا ہدایت کا یہ سب سے بڑی بات، اس لیے کہ جب کامل ہو گئی تو اب تو مزید ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، ایک قادیانی نوجوان سے میرا جب معاملہ ہوا گفتگو کا، میں نے محسوس کیا اصل میں قادیانی بھی اس وقت جو ہے یہ جان لیجیے، یہ اس طرح کے کٹر عام طور پر نوجوان جو ہے کہ ان کی ساری باتوں کو مانتے ہو سمجھتے ہو، ایسے نہیں جیسے ہمارے عام مسلمان بھی مسلمان ہیں بس پیدائشی طور پر ہیں، باقی کہاں ان کے پاس یہی ہے دین کا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ اب یہ نوجوان جو ان کے ہیں وہ جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا اس کو ماڈل ٹاؤن کو اپنا جو ہے بڑا مرکز بنا لیا ہے، اور اس میں وہ بڑی جو ہے وہ جان پہچانی کے ساتھ کام کرنا۔ لیکن ان میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی پوری بات سمجھے نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات دل کو لگے تو مان لیتے۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہوگی؟ ہاں بالکل مانتے ہیں، قرآن میں ہدایت کامل ہوگی۔ اچھا قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی تو دوسری بات یہ بتاؤ کہ وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ ہاں محفوظ۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ پھر ولی کی ضرورت کیا؟ اگر ہدایت کامل ہو چکی اور اس ہدایت کا اللہ نے حفاظت دے دی تو اب بتاؤ تو ضرورت کیا؟ فموہت الذی کفر جو آیا سورہ بقرہ میں نمرود کے لیے کہ مبہوت ہو گیا، اب وہ جو ہے بغلے جھانکنے لگا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت ابھی کامل نہیں ہوئی، ابھی کامل ہونی تھی تو اور نبی آنا چاہیے، اور یا کہو کہ وہ تھی تو صحیح گم ہو گئی ہے، جیسے کہ تورات کی گم ہو گئی اور انجیل کی ہدایت کو گم ہو گئی تو آنا چاہیے نبی۔ لیکن اگر قرآن کو مانتے ہو کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اگر یہ بھی مانتے ہو کہ وہ محفوظ ہے تو پھر مجھے اپنی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جاری رہنے کا مقصد کی کوئی ہابی تو نہیں ہے اللہ کی، ہر شے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا اسی کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے اہتمام سے کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا، دیکھیے اس آیت کے دو حصے، انا نحن نزلنا الذکر ایک حصہ ہو گیا، اور انا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لیے بھی صحیح ہے، اس نے نازل کیا تورات، سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہمیں بھی نازل کیا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی اس دور کی سطح کی، عقلی سطح کی ہدایت اور نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی ہم نے نازل فیہا ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھی۔ اور لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اس کا کانورس بھی ہے، تلخ بات ہے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ امت میں جو گمراہی آئیں گے تم میں بھی آ کر رہیں گے، وہ اگر دو کے مل میں گھسیں گے تم بھی گھسو گے، اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کر سکتا ہے ایسا، تو کیا ہم چھوڑ سکتے؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کی؟ کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کی؟ لیکن یہ قرآن کے متن کو یہ قرآن کے ساتھ، اب اس میں یہ بات ہے، یہ بات سمجھانے کی، بھائی تم سوچو یہ بھی بات کرتے تھے، اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ کے پاس آپ سے بات کرتا ہے، بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے
کہ تورات کو اور انجیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی، قرآن کو دی گئی؟ بتاؤ۔ میں تو اسے اور زیادہ عوامی انداز میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو اور یہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، فریاد کرے، شکوہ کرے کہ اے اللہ، قرآن بھی تیری کتاب، ہم بھی تیری کتابیں تھی، تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے بھی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ ہماری حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا، وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامے نہیں کیے، ابدی ہدایت نامے نہیں تھی، تمہارے اندر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں ہدایت آئی، ہدایت کامل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی، ہدایت ابدی ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا، ہم نے یہ عقلی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ عقل میں اس میں سمجھ میں آنے والی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ایک جگہ تو فرمایا بڑا عجیب انداز، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں، اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکا، اور ماننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں اس کتاب جو ہے یہ وہی ہے، محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کی تھی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انجیل نہیں ہے، انجیل والے مانتے ہیں 104 انجیلیں تھیں، جن میں سے 4 منتخب کی انہوں نے، 4 کہناتی ہے کینونیکل، قانونی، جو واقعی مستند ہے، اور 100 اور ہے جو اپوکریفل کہلاتی ہے ان کے ہاں، یہ ایسے ہی ہیں، بس ان کی مستند نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منگولی میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا، جب آ گیا پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل، یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارک کی انجیل ہے اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل۔ میں حیران رہ گیا، یہ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، بائبل ان میں ہے، 4 میں 100 میں بائبل ہے، وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوک نے یہ بیان کیا، اب وہ در حقیقت سوال عمریاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سے جو بیان کیے گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے، ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن الگ، حدیث الگ، سیرت الگ، وہاں کیا ہوا؟ تینوں چیزیں گڑبڑ ہیں۔ انہی انجیلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وحی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے، اپنے جو مواعظ ہیں وہ بھی ہیں، اور لائف بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سولی دی گئی، تو سولی کے حالات حضرت عیسیٰ نے بھی بیان کیے، یہ تو بعد میں کسی نے تاریخی اعتبار سے لکھے، اسی لیے وہاں پر بہت فرق ہے، تمام انجیلوں کے اندر فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں جو ہے۔ قرآن ایک علیحدہ ہے، اسی لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور کوئی شے نہ لکھو مجھ سے سوائے قرآن کے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دی، جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ قرآن ہے اور غیر قرآن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، میری حدیثیں اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، تب آپ نے اجازت دی۔ تو اس حوالے سے یہ 2 عقلی دلیلیں ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر تو باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھیے، یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، یہ جو شائبہ بھی نہ پیدا ہو جائے اس کا، اس کے لیے جو میں نے آپ کو بات دلیلیں دی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اجماع امت 1400 برس گزر گئے، امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستند سے جس نے اس ختم نبوت کا انکار کیا۔ باقی اختلافات ہیں، لیکن یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر بغیر کسی دلیل کے تو نہیں۔ پھر یہ کہ حضور کی جو نبوت و رسالت ہے اس کے ضمن میں ذرا بھی آدمی غور کرے، اتمام اور تکمیل، اکمال اور تکمیل یہ الفاظ بار بار آتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنی ہدایت کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور ہدایت ہے۔ اور اسی پر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہ آیتیں ہیں جو کوٹ کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع میں۔ عقلی طور پر جب گفتگو ہو، عام طور پر ہمارے پاس وہی ایک آیت پیش ہوتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ختم کے لفظ معنی کہی ہے، اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ کر آور ہو جانا بہت آسان ہے۔ یہ ان میں کہاں دو امکان ہے؟ آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت ہدایت
مکمل ہو جائے. یہ اتمام اور تکمیل اور تتمیم اور اتمام جو ہے یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ کام ہیں ان کے مکمل کر دوں. اخلاق انسانی کی بھی بلندی اپنی آخری حد کو چھونے لگے. میری بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام دین حق، اتمام نور، تکمیل دین، اتمام ہدایت، اتمام نعمت، اتمام اخلاق. بہرحال یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی اصلی دلائل میں سے ہے. ایک اور دلیل یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں بعد میں آنے والے انبیاء کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. انجیل میں آج تک فارقلیف وہ انجیل کے اندر سے اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے مٹا دی. لیکن آپ کو معلوم ہے چور جب چوری کرتا ہے تو بہت زیادہ بشاک کو بھی کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے. کوئی نہ ظاہر بات ہے جو آپ کو سراغ رسان ہوتے ہیں، جو کھوجی ہوتے ہیں، وہ کس کن چیزوں سے آگے مدد کر کے پہنچتے ہیں من میں، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں انجیل میں سے نکالی. لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کانٹا بن کر پھنسی ہوئی ہے، فارقلیف. فارقلیف کیا سنمانی کیا ہے؟ من حمدنا، وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی محمد. لیکن یہ کیا کرتے؟ وہ تسلیاں دینے والا، نجات دہندہ، یہ مختلف معنی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں. لیکن یہ کہ فارقلیف، پیراکلیف، یہ پیراکلیٹو، مختلف الفاظ بدلتے چلے گئے. لیکن یہ کہ وہ بارہ اپنی جگہ اسے مٹاتی. اسی طرح یہ بھی میری زندگی کا اہم واقعہ ہے. ہمارا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع تھا امریکہ میں، یہ 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً. وہاں ہیوسٹن میں، وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں، ہماری کنونشن تھی. اس میں انہوں نے ایک سیشن رکھا کہ جس میں ایک یہودی عالم بھی بڑے کو بلایا گیا، ایک کرسچین کو بلایا گیا، ایک ہماری طرف سے ہمارے نوجوان ساتھی تھے انہوں نے تقریر کر دی. وہاں جو یہودی آئے، وہ جو آیا تھا عیسائی، اس نے تو آئے بائیں شائیں کی، ان کے پاس وہ دلیل ہے، عقل کے خلاف ہے. سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف ہے. حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کے بوجھ پر گناہ ہے، گناہ کی گٹھڑی ہے پیدائش کے طور پر، اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوائے اس کے کہ اپنے اکلوتے سلبی بیٹے کو دنیا میں بھیج کر تمہاری طرف سے وہ قربانی کا بکرا بنا کر اسے سولی چڑھوائے تاکہ جو بھی اس کو ماننے چل جاتا ہے. قرآن نے کیا بتایا؟ آدم اور حوا سے غلطی تو ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی. فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کی. اور پیدا جو ہوتا ہے بچہ وہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر، فطرت اسلام پر. یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا. یہ ساری چیز اب انہوں نے سارا گھرنا پڑا کہ اب ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گناہ کی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ اللہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا زمین میں، اسے سولی چڑھا دو اور اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ سب کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے خون سے دھل جائیں گے سارے گناہ. بہرحال میں نے جب تک عرض کیا برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 100 انجیلیں وہ ہے جو اپوکریفل کہلاتی، مسند نہیں مانتے. ان میں سے ایک برنباس کی، یہ مانتے ہیں کہ حواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے، ان کی انجیل ہے. اور وہ پوپ کے جو ہے پچھلی صدی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا مسلمان کا. یہ پوپ کے لائبریری سے برابر تھا. اس میں تقریباً سمجھیے ہر صفحے پر حضور کی پیشن گوئی موجود. لیکن فارقلیف والی تو 12 میں بھی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا ہیوسٹن کا واقعہ کہ وہاں جو یہودی آئے تھے بڑے معمر تھے، پروفیسر ایمیریٹس، بہت بڑے، جب یہ پروفیسر جب ریٹائر ہو جائے تو پھر جو بہت زیادہ صاحب علم انہیں رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ کی حیثیت سے پروفیسر ایمیریٹس کہلاتے. وشو براڈ، ڈاکٹر وشو براڈ کو آیا. اس نے ایک بات تو یہ کی تو حیران ہوا، اسلام از دی بیسٹ ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسپٹ جیوز. اب وہ اگر ہول کے لیے مان لیتا تو سوال مجھ سے کیا جاتا کہ جیوز کے لیے کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے جملے کے اندر وہ ایک جملہ رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر الزام نہ آ سکے. خیر، لیکن ایک اور بات اس نے کی، اسرائیل کو ہم تو نہیں سپورٹ کرتے، ان کو تو یہ کرسچن کی طرف یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ نیو کنزرویٹو عیسائی جو ہے وہ ہے اصل میں جس کے لیے آج کل جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو جیو ہے کہ جو یہودی ہے جو کہ زائونسٹ ہے، اور ایک عیسائی زائونسٹ. اصل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہو رہی ہے. وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا بڑی چلتا. تو یہ کہا تھا چاہیے آپ کی
کچھ حق پرست معلوم ہوتا. پھر میں نے اپنے ایک وہاں کے دوست سے معاملہ کیا کہ کیا ان سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. ان کا ہاں میرے سے مراسم ہے. انہوں نے اپنے گھر پہ مدعو کر لیا پروفیسر ریشو، میں بھی آ گیا. کچھ گفتگو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کتاب استثناء میں ایک پیشن گوئی ہے 18واں باب 18ویں آیت ہے، اس کی کیا آپ کے نزدیک پہنچی؟ پہلے کیا وہ ہے اس کا مستحضر ہے؟ میں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اللہ ہم نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول تیرے مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی بات کہے گا جو میں اسے کہوں گا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے؟ یہ تو اسماعیلائٹ ہے. صاف کہا یقیناً اسماعیل. یہ دو بھائی تھے نا، اسحاق اور اسماعیل. اسماعیل کی اولاد ہے عرب اور اسحاق کی اولاد ہے بنی اسرائیل. یہ تو اسرائیل یہ تو یقیناً. میں نے کہا پھر آپ سوچیے سوچنے پڑ میں نے زیادہ اس کو رب کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ وعدہ کسی ضد پر اتر آئے لیکن حق اس نے کہہ دیا. اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مانند کس اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی شریعت نہیں دی گئی. صاحب شریعت رسول تھے حضرت موسیٰ اور صاحب شریعت رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. لہذا اس اعتبار سے یہ مشابہت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی اے موسیٰ تمہیں تو میں نے لکھا ہوا دیا ہے نا، ٹین کمانڈمنٹس لکھے ہوئے دیے ہیں، اس کو لکھی ہوئی چیز نہیں دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی وہی وہ مجھ سے وہی لوگوں سے کہے گا جو مجھ سے کہا. یہ باتیں موجود ہیں، ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیوں پیشین گوئی نہیں ہے اگر کوئی نبوت ہونی چاہیے اس کے بعد؟ یہ بھی ایک بڑی واقعی دلیل ہے. کیا قرآن میں کوئی پیشین گوئی ہے؟ وہ دکھا سکتا معلوم نہیں. تو اس سے بھی ختم نبوت جو ہے اس کا قرآنی دلیل جو ہے وہ ثابت ہے. اب اس کے بعد آئیے میں ایک نقطہ آخری بیان کر رہا ہوں. یہ ضمنی موضوع ہے آج کے اعتبار سے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت، اسی میں حضور کی فضیلت کا راز منظم ہے. اگر نبوت اور رسالت ہموار چلے آ رہے ہوتے، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین آ رہا، تو اگر آ کر ایک جگہ ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات؟ بلکہ ایک اعتبار سے تو بات منفی بنتی ہے. یہ رحمت مخلوق گئی. یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا یہ تو رحمت ہے، رحمت کا ضرور سنتی ہے. لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت، ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہے فضیلت. تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے. محض ختم نبوت فضیلت نہیں بنتی. اگر ختم اس معنی میں صرف لیے آپ کہ لا نبی آبادی وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے کہ اس کی اس لیے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ. لہٰذا علماء کرام نے ختم نبوت کے اس مفہوم کو خوب مدلل کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، سارے شبہوں کا جواب دیا، بہت کام کیا. لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ معاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تکمیم نبوت ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ نوٹ کی. اور یہ حدیث جو ہے، باقی حدیثیں کوئی ترمذی کی تھی، کوئی اور ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میری اور انبیاء کی مثال مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر، ایک محل کی تھی. قصر قصر احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، عالی شان، بہت ہی نفیس. وہ توڑے کا منہ موضع لبنۃ، ایک جگہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی. فطاف بہم نظار، تو دیکھنے والے آتے تھے، سیاح آتے تھے، جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں کو نظار، نظر سے بنا دیکھنے والے. یتعجبون من حسن بنیانہ، وہ اس قصر کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے، بہت عجیب و غریب اور بہت عمدہ لگتی تھی ان کو. اللہ موضع تلک اللبنۃ، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس لیے؟ یہ تو گویا کہ داغ ہے اس کے حسن پر. فکنت انا، میں ہوں وہ اینٹ، صدقت موضع اللبنۃ، میں نے وہ ایک اینٹ کا رکھنا جو تھا پر کر دیا ہے. ختم بالبنیان، اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی. ختم بالرسل، اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا. اور ایک روایت میں آئے ہیں فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں ہوں ختم کرنے والا نبوت. یہ ہے بخاری اور مسلم کی. یہ روایت بہت کم بیان ہوتی ہے.
حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے، تکمیل نبوت میں اصل دلیل ہے، تکمیل رسالت میں اصل دلیل ہے، اور تکمیل نبوت اور رسالت ہی میں اصل فضیلت محمدی کا بیان ہے۔ ہدایت آپ پر کامل ہو گئی، دین آپ پر کامل ہو گیا۔ تیسرے اعتبار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، یہ کسی اور رسول کی بات نہیں، یہ بھی تکمیل رسالت۔ باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے، اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گیا، اور اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ الی عاد اخاهم هودا والی ثمود اخاهم صالحا والی مدین اخاهم شعیبا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں۔ یہ تیسرا پہلو تکمیل نبوت، اور یہ ہے فضیلت محمدی تمام انبیاء اور رسول کے مقابلے میں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ واحد رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کیا، اور کسی کی تو اشارہ نہیں ہے، نہ ابراہیم کی ہے، نہ ہود کی ہے، نہ ہود کی ہے، نہ صالح کی ہے، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی۔ یہی ہے نا اولو العزم من الرسل۔ یہ 5 یا 7 رسول سب سے اونچوٹی کے رسول کہلاتے ہیں۔ بعض وہ 5 مانتے ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضور۔ بعض 7 کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بہت تکرار کے ساتھ حضرت ہود اور حضرت صالح کا ذکر بھی ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ تو 7 اولو العزم من الرسل، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کے ذریعے سے کئی اللہ کا دین قائم ہوا ہے، کوئی نظام بنا، کوئی اسلامی ریاست قائم ہوئی، آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ اور آخری نقطہ جس میں نبوت اور رسالت کی تکمیل ہی نہیں ہے، انسانیت کی تکمیل ہے کہ آپ نے یہ سارا کام عظیم انقلاب خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے پورا کیا۔ کہیں معجزہ نظر نہیں آتا۔ بھوک آئی ہے تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا، برداشت کرو، باندھو پیٹوں پر پتھر اور پھر بھی چلاؤ، بھاوڑے چلاؤ اور خندق کھودو۔ ایک کھجور 3 مجاہدین تراشی 24 گھنٹے، برداشت کرو، جھیلو۔ جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مصیبتوں میں ڈالا، کیسی کیسی تکلیفیں آپ پر آئی، جو پتھراؤ آپ پر ہوا ہے، جس طریقے کا آپ کے اوپر زیادتیاں ہوئے، جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی وہاں مدد آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مدد آج بھی آ سکتی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اللہ کی مدد ہو، معجزہ نہیں آئے گا، معجزہ رسول کے لیے، اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھا کہ قدم قدم پر معجزہ آتا، لیکن نہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو نہیں دیے گئے۔ مردہ کو کہنا بسم اللہ زندہ ہو جائے، قبر سے نکل آئے۔ کسی اندھا مادرزاد اندھے کے ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھ بینائی جو ہے آ گئی، کوڑی کے کوڑ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ختم، کوڑ ختم۔ ایک پرندہ بنایا جو کہ گارے سے جیسے کو بچے کھیلتے ہوئے بناتے ہیں، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ خلق حیات اور احیاء موتا، یہ معجزے ہیں جو عیسیٰ کو دیے گئے، حضور کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ اصل میں 5واں مرحلہ جو ہے کہ حضور نے وہ اللہ کا دین قائم کر کے دکھایا، عظیم انقلاب برپا کیا، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، تکلیفیں جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر۔ بہرحال یہ آج کا میرا موضوع تھا کہ حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل جو ہے یہ عقلی دلیل ہے ختم نبوت۔ یہ جب ایک بات مکمل ہو گئی، جب قرآن کی ہدایت کامل ہو گئی، قرآن کو محسوس کر دیا۔